السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کا ایک سلسلہ جو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اس کو عرض کرنے کی سلسلہ وار کوشش کی جا رہی ہے۔ بات فتح مکہ کے واقعے تک پہنچی تھی۔ سن 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ اپنے 10,000 صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے رمضان کے مہینے میں 8 تاریخ کو نکلے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہوئے درمیان میں بہت سارے جزئی واقعات پیش آئے، کئی مقامات پر آپ کا قیام ہوا۔ بالآخر مر الظہران مکہ مکرمہ سے پہلے کی ایک جگہ ہے، وہاں قیام فرما کر بہت سارے کام وہاں پیش آئے، جیسا کہ بالخصوص حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا جاسوسی کے ارادے سے آنا، حال احوال کی خبر لینے کے لیے آنا،
اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لے کر جانا اور ان کے لیے ایک رات کا مہلت ملنا اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہونا اور کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ واقعہ بہت اہم ہے، کیونکہ قریش کی طرف سے، مکے کی طرف سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ جیسی بڑی بڑی جو شخصیتیں تھیں مکے کے اندر، ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان ابن حرب ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو مکے کے تمام لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی، سردار بن کر دشمنی کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے سلسلے میں ہر ہمیشہ جو لیڈرشپ کا جو رول ادا کرتے تھے وہ ابو سفیان تھے۔ تو ایک ایسے لیڈر کا، ایک ایسے سردار کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا اور ان کا اسلام میں داخل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے وہاں کی جو قوم ہے، قریش اور مختلف قبائل، مختلف قبیلے والے جو مکے میں آباد ہیں، ان لوگوں کا جو بڑا آدمی ہے، سردار جو ہے ابو سفیان، یہ مکہ مکرمہ میں جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور دو بڑی شخصیتیں جو ساتھ میں تھیں، بدیل بن ورقہ، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات بھی اگلے دن حاضر خدمت ہوئے اور یہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے اسلام میں آنے سے پہلے، بہت پہلے، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی ایک واقعہ ان کی زندگی کا پیش آیا۔ کتابوں میں درج ہے کہ ان کے اسلام لانے کی جو کیفیت گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا کہ ان کو پکڑ کر لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، آقا نے ایک دن کی مہلت دی، اگلے دن اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ نقشہ بہت پہلے ایک آدمی نے بتلایا تھا ابو سفیان کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے تھوڑا باہر جاؤ بیٹے۔ مکہ مکرمہ کے علاقے میں جیسے کہ بہت سارے راہب ہوا کرتے تھے، جن کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات میں آتا ہے۔ بحیرہ ایک راہب تھا، بصرہ ایک راہب تھا، ایسے بہت سارے مختلف ناموں کے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم جن کو راہب کہا جاتا تھا، ایسے واقعات پیش آتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جو کہ عیسائی تو نہیں تھا، مگر انہی لوگوں میں سے، قریش کے خاندان اور ان کے اطراف و اکناف کے قبیلوں میں سے ایک آدمی تھا امیہ ابن ابی سلط۔ امیہ ابن خلف ایک اور آدمی ہے جو قریش کے اندر تھا، مکے کے اندر تھا، جو بڑی دشمنی کرتا تھا۔ امیہ ابن ابی سلط ایک بہت بڑا علم والا آدمی، کتابیں پڑھتا تھا، تجربے کار تھا، دانا و عقل مند آدمی تھا، اور اس زمانے میں بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تقوی و پرہیزگار والا آدمی تھا۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے یمن جانے کے راستے میں ایک جگہ پر اس نے اپنا ایک معبد، ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا، وہیں وہ گوشہ نشین رہتا تھا، اکیلا رہنا، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، ان کے جو خدمت گزار ہوتے ان کے ساتھ میں رہنا، اور آنے جانے والے لوگ کوئی ملنے کے لیے آئیں تو ان سے گپ شپ کرنا، بات چیت کرنا، یہ اس کا معمول تھا۔ امیہ ابن سلط جو کتابیں اس نے پڑھا تھا، جو علم اس کے پاس تھا، اس کی روشنی میں وہ یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ عن قریب ایک نبی کے آنے کا زمانہ ہے، عن قریب بہت جلد، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ اور وہ ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ بھی کہتا تھا
میں جہاں تک غور کرتا ہوں علاقے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ نبی جو آخری آنے والے ہیں شاید وہ میں ہی ہوں۔ امیہ ابن سلط اپنے بارے میں لوگوں سے کہا کرتا تھا ایک نبی آنے والے ہیں اور مجھے یقین ہے، میرا خیال ہے بلکہ گمان یقین کی حد تک ہے کہ وہ نبی اللہ مجھے ہی بنانے والا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا، بہت سارے لوگوں سے بولا کرتا تھا کیونکہ میں عبادت میں، تقوی پرہیزگاری میں اور علم میں بہت ساری چیزوں میں بہت بڑھا ہوا ہوں، تو شاید میں ہی نبی بنوں گا۔ بعد میں کچھ عیسائی علماء، یہودی علماء سے اس کی ملاقات ہوئی، ان سے بھی اس نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا کون سا خواب دیکھ رہا بھائی، وہ نبی آنے والے تو ہیں، زمانہ بھی صحیح، علاقہ بھی صحیح، لیکن خاندان بنو عبد مناف کا ہوگا۔ خاندان قریش میں سے ایک شاخ ہے بنو عبد مناف، بنو عبد مناف میں سے وہ آئے گا اور تو بنو عبد مناف میں سے نہیں ہے۔ تو اس کو ایک مزید علم کی بات پہنچی تو اس نے سوچا اچھا میں تو نہیں بنوں گا۔ تو اب اس نے غور کیا کہ بنو عبد مناف میں مکے کے اندر ایسا کون آدمی ہے، تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس کو ایک آدمی نظر آیا جو نبی بننے کے لائق تھا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا اگر میں نہیں بن سکتا تو مکے کے اندر عتبہ ابن ربیعہ ایک ایسا آدمی ہے میرے خیال میں جو نبی بن سکتا ہے۔ وہ ابھی نوجوانی میں تھے، عتبہ ابن ربیعہ جوان آدمی تھا۔ تو اس نے کہا جہاں تک اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں لوگوں کو جانتا ہوں، عتبہ ابن ربیعہ میرے بعد ایک ایسا آدمی ہے جو نبی بن سکتا۔ لوگوں سے یہ دونوں باتیں کہتا تھا۔ بالآخر عتبہ ابن ربیعہ کی عمر جب 40 سال سے آگے نکل گئی تو اس نے کہا اب اس پر وحی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی نبی نہیں بنے گا۔ 40 سال تک نبی بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت لوگوں کو اس نے بتایا تھا، اس میں ابو سفیان بھی تھے جن سے اس نے بات کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اب یہ بہت چرچا ہوتا ہے، تو ابو سفیان ایک مرتبہ یمن جاتے ہوئے اسی امیہ ابن ابی سلط کے پاس آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لو بھائی امیہ، وہ تمہارا نبی جس کے بارے میں آپ کہتے تھے وہ آ گیا ہے، مکے میں ناک میں دم کر دیا ہے، فلاں فلاں، جو مذاق اڑانا تھا ابو سفیان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو امیہ ابن ابی سلط نے، جو کہ بڑا صحیح بولتا تھا آدمی، اسے یقین تھا کہ میں نبی بن سکتا ہوں، تو مطلب یہ کہ وہ اتنا زیادہ بات میں، کردار میں، گفتار میں، علم، سب چیزوں میں اچھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اگر وہ نبی ہیں کہہ رہے ہیں تو ان کی بات فوراً مان لو، اطاعت کر لو، خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کے خلاف کھڑے نہ ہونا۔ تو ابو سفیان نے کہا، بڑی پتے کی بات، سوال پوچھا جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم وہ باتیں بولتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ تو ابو سفیان نے یہی سوال کیا کہ اگر وہ نبی حقیقت میں نبی ہیں اور ان کی مخالفت کرنا خطرے کی بات ہے تو آپ ان کی اطاعت کر لیجئے نا، آپ مان لیجئے اس کو نبی اور کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ تو امیہ ابن ابی سلط نے کہا میں ان کی بات مان لیتا مگر مجھے بنو ثقیف قبیلے کی لڑکیوں سے شرم آتی ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کا قبیلہ تھا، ان کی لڑکیوں سے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کہا کیا بات، شرم کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا شرم اس لیے کیونکہ میں نے ڈینگے مارتے ہوئے، اپنی بڑائی جتاتے ہوئے بہت ساری لڑکیوں سے میں نے کہہ رکھا ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ اب پورا خاندان قبیلہ بنو ثقیف جانتا ہے میری اس بات کو۔ اب اگر میں کسی قریش کے ایک آدمی کی اطاعت کر لوں گا، میں ان کی بات مان کر چلنے لگ جاؤں گا تو یہ لڑکیاں میرا مذاق نہیں اڑائیں گی، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بات سے مکر جاؤں اور لوگوں کی مذاق کی باتیں سننے لگوں۔ پھر اس نے کہا ابو سفیان
میں تمہیں نصیحت ضرور کروں گا کہ تم ہر حال میں ان کی بات مان لینا، تمہارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اطاعت کر لو۔ ابو سفیان نے کہا میں تو نہیں کرتا، میری بھی ایک بات ہے کہ میں بھی سردار آدمی، بڑا آدمی نہیں کرتا۔ تو امیہ ابن ابی سلط نے ایک پیشین گوئی کی، ایک بات بتائی کہ ابو سفیان اگر تو مقابلہ کرے گا، مخالفت کرے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تب تو کیا کرے گا؟ یہ تیری سرداری کیا بنے گی، تیرے کیا کام آئے گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب تجھے بکری کی طرح رسیوں میں جکڑ کر اس نبی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ نبی تیرے بارے میں جو چاہے فیصلہ لے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا وقت بھی تیری زندگی میں آئے گا۔ ابو سفیان کو یہ باتیں قابل یقین نہیں تھی کہ میں کہاں اور ان کے سامنے ایسے میں کیوں جاؤں گا۔ بہرحال بہت لمبا زمانہ گھوم پھر کر مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی، مدینہ منورہ کی 8 سال کی زندگی، تقریباً 21 سال کے بعد سن 8 ہجری میں وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو امیہ ابن ابی سلط نے کہا تھا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے بکری کی طرح رسیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ تو ابو سفیان کو اسی طریقے سے لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی گھسیڑا، قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے کہ اجازت دیجئے قتل کر دوں، اجازت دیجئے قتل کر دوں۔ حضرت عباس منع کرتے کہ تجھے کیا جلدی ہے، رک تو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ گزر گئی، 1 رات کی مہلت دی، حضرت عباس نے اپنے پاس رکھا۔ اگلے دن نماز دیکھی، طریقہ دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھ لے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، رشتہ داری کا خیال کرنے والے، بڑے اچھے اخلاق والے۔ آپ نے فرمایا ابھی کلمہ نہیں پڑھو گے؟ پھر وہی باتیں دہرانے لگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے تیرا ناس ہو، جلدی سے کلمہ پڑھ، اپنی جان بچا لے، ورنہ یہ عمر پیچھے کب سے انتظار میں کھڑا ہے کہ تیری گردن اڑا دے۔ تو پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ گھر میں عزا میرا بت رکھا ہوا ہے، اس کا کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے آواز دی گھر میں جا اس پر پخانہ کر دے۔ تو بڑا گندا بولتا ہے، مت بول، میں اپنے بھتیجے سے بات کر لوں گا۔ میرے حال بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ سرداری والی چیز ہٹا کر ایمان والی عزت ان کو عطا فرمایا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ جسے چاہے عزت کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے ذلت سمجھا حقیقت میں وہ عزت تھی، اور جس کو انہوں نے عزت سمجھ کر مقابلہ کیا تھا حقیقت میں وہ ذلت تھی۔ آج تک ذلت میں رہے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس طریقے سے ایک چھوٹی سی ان کی پیشین گوئی تھی اسلام لانے کے بارے میں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا وہ دن جمعہ کا دن تھا، ایک روایت میں ہے پیر کا دن تھا۔ بہرحال آپ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے بڑی شان کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ تمام فوجیں تیار ہوئیں، جماعتیں جماعتیں، میمنہ، میسرہ، مقدمہ، خلف اور قلب جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، دایاں بایاں اگلا اور پچھلے تمام حصے تیار ہوئے، اور ایک ایک کو آقا نے ایک ایک جھنڈا دیا نشانی کے طور پر، اور ایک ایک جماعت ان کے حوالے کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مقدمے میں رہا کرتے تھے، آگے آگے جانا بہت بڑی صلاحیت اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ ہر ہمیشہ مقدمۃ الجیش میں ہوتے، آگے آنے والے خطرات کو بھانپنا اور ان کے لیے اسٹریٹجی بنانا، اس کے لیے سوچ و بچار کرنا، بڑی اچھی مہارت اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو یہ آگے کے حصے میں تھے، ان کے ساتھ بنو سلیم کا قبیلہ ساتھ میں تھا، اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک دستہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک جماعت کے امیر تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک جماعت کے امیر تھے انصار کے۔ تو اس طریقے سے آقا نے مختلف جماعتیں بنا کر ہدایات دی کہ تم کدھر سے آؤ گے، تمہارا کون سا راستہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مکہ مکرمہ کا جو نچلا حصہ ہے ادھر سے جو انٹری ہوتی، داخلہ ہوتا ہے، تم وہ نیچے والے راستے سے
آپ اور آپ کی جماعت آئے گی۔ میمنہ و میسرہ حضرت زبیر ابن العوام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کیا کہ آپ دائیں بائیں سنبھال لینا۔ درمیان میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصار کی جماعت کے ساتھ میں تھے، اور ایسی بہت ساری ذمہ داریاں دے کر تمام نصیحتیں کرنے کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ نے ابو سفیان سے کہ قریش کے لوگوں کو آج امن دیا جائے گا، پہلے ہی اعلان کیا تھا، لیکن یہ اعلان دوبارہ کرنا پڑا، کیونکہ جب یہ جماعتیں نکل کر مکے کے اندر داخل ہونے والی تھیں، اپنے اپنے راستے سے جانے والی تھیں، آقا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان، آپ کے ساتھ جو ابو سفیان ہیں ان کو اس وادی کے تنگ جگہ پر ایک اونچی جگہ لے جاؤ اور وہاں کھڑا کرو، اپنے ساتھ میں روک لو اور ان کو دکھاؤ آج ہماری شان و شوکت، آج ہمارا روب اور دبدبہ، الاسلام یعلو ولا یعلا، الحق یعلو ولا یعلا کا جو نعرہ ہے کہ حق ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اس کا آج مظاہرہ ہو، آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ جو سردار ہیں آج ان کی سرداری ختم ہو جائے۔ ایک تو زبان سے انہوں نے مان لیا اور دل دماغ میں بھی ہمیشہ کے لیے یہ چیز ختم ہو جائے، تو ان کو تھوڑا سا روب، آدمی جس حیثیت کا ہوگا اسی حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ بھی کرنا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم کے تحت علماء اگر ہیں تو ان کے ساتھ علمی لائن کی گفتگو، عوام الناس عام طبقہ جو کچھ اس کو جانتا وانتا نہیں تو ان کے حساب سے بات چیت، وہ جس چیز سے متاثر ہو سکتے ہوں وہ چیزیں پیش کرنا، اخلاق میں سے کن کے ساتھ کون سا برتاؤ کرنا چاہیے یہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، لوگوں کی مزاج شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی بہت ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں، مردم شناس کہ لوگ کون ہیں ان کو پہچاننا، کہ کون آدمی آیا ہوا اس کے لیے کون سی بات اس وقت میں فٹ بیٹھے گی، اس جیسی بات کرنا اور اس کے جیسا برتاؤ کرنا، اور لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر بات کرنا۔ اسی لیے آپ بہت ساری احادیث میں پڑھو گے، کسی نے سوال، ایک جیسا سوال بہت سارے صحابہ نے کیا کہ سب سے افضل کام کون سا، سب سے افضل عمل کون سا، بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی اور آقا کا جواب سب کے لیے الگ الگ آپ کو ملے گا۔ کسی کے لیے حکم ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کا عمل سب سے افضل ہے، ماں باپ کی خدمت سب سے افضل عمل ہے۔ بہت ساری چیزوں کو آقا نے افضل عمل کہا۔ کیوں؟ سوال ایک ہے، سب سے افضل عمل کون سا؟ جواب بہت الگ الگ، کیونکہ پوچھنے والا کون ہوتا تھا اس کے حساب سے جواب دیتے کہ بھئی تیرے لیے ماشاءاللہ تو نماز بہت پڑھتا ہے لیکن صدقہ اور خیرات کرنے میں تو بہت کنجوسی کرتا ہے، تو تیرے لیے صدقہ سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی بہت سارے رفاہی کام، خدمت کے کام کرتا ہے مگر نماز میں تھوڑا اس کا دل اتنا نہیں لگتا، دیکھا آقا نے پرکھ لیا تو اسے بتا دیا کہ تم جیسے لوگوں کے لیے نماز سب سے افضل عمل ہے۔ ایک آدمی نماز، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب چیزیں کر لیتا ہے لیکن ماں باپ کے بارے میں بہت پیچھے ہیں، تو آقا نے اسے بتایا تیرے جیسے آدمی کے لیے ماں باپ کی خدمت سب سے افضل۔ تو بہرحال یہ ہے مزاج شناسی، لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر جواب دینا، بات کرنا۔ مردم شناسی، موقع شناسی کہ کس موقع پر کون سے جگہ پر ہم بات کر رہے ہیں، کہ میدان جنگ میں ہیں تو کیا بات کرنی چاہیے، مسجد میں ہیں تو کیا بات ہونی چاہیے، سفر میں ہیں تو کیا بات ہونی چاہیے، مہمان کے پاس اگر ہم میزبان بنے ہوئے ہیں، مہمان ہمارے پاس ہے تو کیا بات ہونی چاہیے، اور ہم مہمان بنے ہیں تو میزبان کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے۔ تو موقع، تو اس موقع کے حساب سے الگ الگ باتیں۔ تو بہرحال آقا نے مردم شناسی کے حساب سے حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا ان کو یہاں روکو اور ہماری جماعتیں بتاؤ۔ تو ایک اونچی جگہ پر حضرت عباس
اپنے ساتھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے. اب جماعتیں ایک ایک وہاں سے روانہ ہونے لگیں. سب سے پہلے ایک نوجوان لوہے کی ٹوپی خود پہنے ہوئے جنگی تیاری کے ساتھ بڑے ہی شان و شوکت سے جانے لگے. پوچھا حضرت ابو سفیان نے کہ عباس یہ کون ہے؟ کہ اس کو نہیں پہچانا؟ یہ خالد بن ولید، مکے کا شیر، جگر کا ٹکڑا جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. اچھا خالد بن ولید، ان کے ساتھ جماعت کس کی ہے؟ کہا بنو سلیم کی. ان سے کیا لینا دینا، جانے دو. وہ نکل گئے. پھر ایک اور جماعت آئی. پوچھا یہ امیر کون ہے؟ کہا زبیر. اچھا تمہارے چچا کا لڑکا؟ ہاں زبیر ابن العوام. ان کے ساتھ کون سی جماعت؟ کا مزنیہ کی جماعت یا مزینہ، قبیلہ مزینہ. ان سے میرا کیا لینا دینا، ٹھیک ہے جانے دو. اس طریقے سے ایک ایک جماعت جانے لگی. درمیان میں آوازیں آ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تھوڑا دھیرے چلو، آہستہ چلو تاکہ اگلے پچھلے ایک ساتھ جڑ کر رہیں، درمیان میں خلا نہ آ جائیں. اب یہ درمیان کی جگہ تھوڑی تنگ تھی، یہاں سے تمام لوگ ایک کے بعد ایک گزر رہے تھے. تو حضرت سعد ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی ان کی جماعت گزری. حضرت سعد بن عبادہ یہ انصار کے سردار آدمی تھے. سعد ابن معاذ ایک تھے، سعد ابن عبادہ ایک تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال پہلے ہو چکا، جن کا تفصیل سے واقعہ گزرا. جب ان کا انتقال ہوا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کا عرش ان کے لیے جھومنے لگا تھا. وہ سعد بن معاذ یہ بھی انصار کے سردار تھے، سعد بن عبادہ یہ بھی انصار کے سردار تھے. یہ جانے لگے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا سعد بن عبادہ. ان کے ساتھ کون ہے؟ کیا مدینے والے انصار صحابہ. حضرت سعد نے جب ان کو دیکھا ابو سفیان کو کہ کئی لڑائیوں میں ان کے ساتھ پالا پڑا ہے، مقابلہ ہوا ہے، تو وہ جوش میں آ گئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے. ان کو دیکھتے ہی جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے. ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے. اور کہا آج خانہ کعبہ کے پاس حرم کو بھی حلال کر دیا جائے گا اور حرم کے اندر بھی خون خوب بہایا جائے گا. جوش میں آ گئے کیونکہ جنگ کا وقت تھا اور اسی ارادے سے آئے. فتح مکہ فتح ہو رہا ہے اور یہاں قریش آسانی سے چھوڑ کر نہیں دینے والے. تو انہوں نے بھی جوش میں آ کر کہا آج بڑا خون خرابہ ہوگا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی نے تو رات میں کہہ دیا تھا کہ قریش کو جان بخش دی جائے گی، امن دے دیا جائے گا، اور یہ ایک امیر صاحب ہیں جو اپنی جماعت لے کے جا رہے ہیں. اب اگر یہ اسی جوش میں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کیا کر دیں گے. تو ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کے درمیان میں اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار آقا تشریف لانے لگے. تو یہ جلدی سے آگے بڑھے اور چیخ کر چلا کر آواز دی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خون خرابے کی اجازت دے دی ہے؟ انہوں نے تو یوں اعلان کیا ہے. تو آقا نے فرمایا نہیں، میں نے تو منع کیا ہے. کہا پھر وہ تو ایسے بولتے ہوئے جا رہے ہیں، اشعار پڑھتے جا رہے ہیں کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج خون خرابے کا دن ہے، حرم میں خون بہایا جائے گا. آپ ان کو تھوڑا سمجھائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو بھیجا. کہا جاؤ آگے اور سعد بن عبادہ سے کہو کہ جھنڈا واپس دے دو، کہ آپ بڑے جوش میں لگ رہے ہو، اس حال میں اگر جاؤ گے تو پتہ نہیں کتنا خون بہے گا، اس لیے آپ جھنڈا واپس کر دو. اور ان سے لے کر اب کسے دیا جائے؟ کہیں یہاں آپس میں ٹکڑے نہ ہو جائیں کہ عزت کی بات ہوتی ہے جھنڈا کسی کے ہاتھ میں دینا. اب اس سے لے لیا جائے، مطلب عین موقع پر آدمی کو کپتان سے ہٹا دیا جائے اور دوسرے کو کپتان بنا دیا جائے، لیڈر دوسرے کو بنا دیا جائے. بڑی انسلٹ اور توہین ہوتی ہے. حالانکہ صحابہ کرام تھے تو انسان ہی، اور شیطان تو موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر کہیں دلوں کے اندر کچھ فتور نہ ڈال دے، کہیں کوئی ایسا شوشہ نہ چھوڑ دے. تو آقا نے موقع کے حساب سے، جو میں نے بات کہی، موقع محل پہچان کر فیصلہ لینا. آپ نے فرمایا علی، سعد بن عبادہ سے
لوا لے لینا، جھنڈا لے لینا ان کے فرزند قیس بن سعد بن عبادہ کے حوالے کر دینا۔ ایک حساب سے تھوڑی سی ہم نے ان کو سزا بھی دی کہ جھنڈا ان سے لے لیا، اور ایک حساب سے ہم نے ان کی توہین بھی نہیں کی کیونکہ ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اب باپ اور بیٹا ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی خون ہے، وہ سمجھیں گے چلو میرے پاس نہیں تو کیا بیٹے کے پاس تو ہے۔ تو اس طریقے سے ایک فتنہ یا ایک قسم جو بھی شیطان کو موقع مل سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں خود مبتلا مت کرو۔ اتقی مواضع التہم، تہمت کے مواقع سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ لوگوں کو ایسا موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارے بارے میں انگلی اٹھا سکیں یا تمہارے فیصلے کے بارے میں یا تمہارے بارے میں کچھ بول سکیں، تو ایسا کام بھی مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام بہت کم سنو گے آپ، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کے اسماء نام بہت کم سننے کو ملتے ہیں، اور جب نام ہی سننے میں نہیں آتے تو ان کی تاریخ، ان کے حال احوال کہاں سے سنیں گے؟ جب ان کا نام آ ہی گیا، کتابوں کے اندر ان کے بارے میں تھوڑے سے تفصیلی کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے دو تین باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ نام آپ کبھی سنو یا نہ سنو، ایک وقت آئے گا تاریخ اسلام میں، بہت زمانہ صحابہ کا گزرے گا، یہ بھی ایک صحابی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ملنے والا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ بہت بڑے دانا، عقل مند اور جنگی اعتبار سے، نظام و انتظام و انصرام کے اعتبار سے بہت بڑی مہارت یہ بھی رکھتے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست کی دولت سے نوازا تھا۔ ان کی تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک، ان کا چہرہ اور ان کا حسن و جمال کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑی سننے والی بات ہے۔ دوسری چیز، ان کی عقل مندی کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ تیسری چیز، ان کی وفات کے وقت میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ۔ پہلی چیز، ان کے حسن و جمال کے بارے میں بڑی عجیب بات ہم نے کتابوں میں دیکھی، جو اس سے پہلے ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہیں سنا، نہیں پڑھا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصار کے ایک نوجوان بڑی مہارت والے آدمی تھے، کہ بڑے حسین و جمیل آدمی تھے، بڑے خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ، حسن و جمال بہت دیا تھا، کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں۔ ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی ہے، مگر ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ نہیں تھی۔ اس کے آگے کا جملہ بڑا شاکنگ تھا میرے لیے، لکھا کتاب میں کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ قدرتی طور پر، نیچرلی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی مونچھ نہیں آتی، یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ عیب ہے، یہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ جیسے سر پر بال نہ آئیں یا آنے کے بعد جھڑ جائیں، گنجا پن، جسے بیماری سمجھتے ہیں بھائی، تو اسی طریقے سے جہاں بال آنا چاہیے وہاں اگر نہ آئے تو عیب ہے، وہ کوئی کمال نہیں۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ تو نہیں تھی، مگر پھر بھی خوبصورت تھے۔ یہ جملہ بڑا شاکنگ ہے، کیا کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ نہیں تھی پھر بھی خوبصورت تھے۔ کیا مطلب؟ کہ مرد داڑھی اور مونچھ کے ذریعے سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے نکال کر جو لوگ خوبصورتی تلاش کرتے ہیں، در حقیقت وہ عیب میں شمار ہوتا ہے، وہ بدصورتی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زین الرجال باللحا، مردوں کو داڑھیوں سے خوبصورتی عطا فرمایا، وزین النساء بالذوائب، عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے خوبصورتی نوازا ہے۔
تو یہ کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی پھر بھی خوبصورت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا۔ ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ دنیا کی خوبصورتی داڑھی اور مونچھ کے ذریعے سے ہے، آخرت کی خوبصورتی بغیر داڑھی کے ہیں۔ وہ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جنت میں جاتے وقت صرف سر، پلک اور ابرو، بھون کہ ان کی جگہوں پر بال ہوں گے، باقی تمام جگہوں کے بال غائب ہو جائیں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا چہرہ دے کر بھیجیں گے۔ وہ وہاں کی چیز ہیں، وہاں شراب پلائی جائے گی جو شرابن طہورا ہوگی، وہاں ریشم پہنایا جائے گا اور یہاں حرام ہے، تو اسے اور اسے آدمی ملائے نہ کہ جنت کا چہرہ ہم یہاں بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا، جو مرد یہاں ریشم استعمال کرے گا جنت کے ریشم کے لباس سے محروم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ریشم نکال کر کاٹن پہنائیں گے؟ نہیں، جنت کا لباس ہی ریشم ہے، جب اسے ریشم نہیں پہنائیں گے مطلب یہ کہ وہ جنت میں نہیں آئے گا۔ جو مرد دنیا میں شوق کے لیے، اپنے شوق کے لیے، مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریشم کا کپڑا حرام کیا ہے اور سونا مرد کے لیے حرام کیا ہے، لیکن جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے، تو وہاں کا الگ مسئلہ، یہاں کا الگ مسئلہ۔ اور دنیا کی خوبصورتی اگر داڑھی کے بغیر ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بغیر داڑھی کے پیدا کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آقا جو تمام کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، تو آقا کا جو چہرہ تھا وہی چہرہ سب سے بہترین چہرہ دنیا کا۔ اس کے خلاف اگر آپ اسے خوبصورتی سمجھ رہے ہو تو اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا بھی علاج کرانا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے بیماری کا نام صحت رکھ لیا، عیب کا نام کمال رکھ لیا، بدصورتی کا نام خوبصورتی رکھ لیا، تو ہم کیا کریں؟ تو بہرحال یہ ایک جملہ میں نے پڑھا کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی پھر بھی اچھے لگتے تھے وہ۔ تو انصار صحابہ کرام ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کاش ہم اپنی ساری دولت لٹا کر بھی، ہم پورے قبیلے والے چندہ کر کے، مال دولت خرچ کر کے بھی قیس بن سعد کے لیے اگر کہیں سے داڑھی لا سکتے تو ہم ضرور کوشش کرتے۔ تو لوگوں کو اتنی اس کی پرواہ ہوتی تھی کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ آئے لوگ اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، حضرت صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا پوری دولت خرچ کر کے اگر کہیں سے اس کا علاج ملتا تو ہم قیس بن سعد کا علاج کراتے اور ان کے چہرے پر داڑھی لانے کی کوشش کرتے۔ تو ایک ان کا چہرہ ایسا تھا جو اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ بہرحال دوسری چیز یہ کہ ان کی عقل، دانائی، فہم و فراست، معاملے کو سمجھنا اور مسئلے کا حل نکالنا۔ بہت بڑے گورنر بنے آگے چل کر ایک علاقے کے، تو لوگوں کے جھگڑے، فیصلے، تقاضے جو بھی آتے تھے تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھا دیتے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، ہنسی بھی آ گئی مجھے پڑھ کر، کہ ایک مرتبہ ان کی دور گورنری میں ایک بڑھیا ان کی خدمت میں آئی۔ بہت سارے لوگ آتے تھے بڑے لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر، ایک بڑھیا کا بڑا عجیب تقاضا تھا، آپ نے بھی شاید آج تک نہیں سنا ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت آئیں اور آ کر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگیں کہ امیر صاحب میرے گھر میں چوہے بالکل نہیں ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، میرا بڑا پریشانی کا مسئلہ چل رہا ہے کہ میرے گھر میں چوہے بالکل بھی نہیں آتے۔ کسی نے ایسا تقاضا رکھا ہے؟ بلکہ لوگ تو الٹا پریشان ہیں کہ چوہوں سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ ایک صحابیہ عورت، بڑھیا عورت آ کر کہنے لگی میرے گھر میں چوہے بالکل نہیں، کچھ تو کیجیے آپ۔ ٹھیک ہے اماں جان، آپ فکر نہ کریں، آپ کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے گھر میں چوہے ہی چوہے کودیں گے۔ چلیے فوراً حکم دیا کہ اماں جان کے لیے کچھ پیسے
کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ جو حکم دیا پہنچا دو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا سوال تھا اور کیا جواب آپ نے دیا؟ کہا یہ شرم و حیا کا زمانہ ہے، اس اماں جان نے اپنا تقاضا اور اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے بھی نہیں دیا، اور جسے بتانا چاہتی تھی اسے بتا دیا۔ شرم کی بات تھی، حیا کی بات تھی کہ لوگوں کے سامنے منہ کھول کر پوچھنے میں حیا آتی تھی، تو اس لیے انہوں نے ایسا جملہ استعمال کیا، میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، کیونکہ راشن نہیں ہے۔ راشن ہوتا تو چوہے آتے نا، جناب میرے گھر میں بالکل چوہے نہیں، مطلب یہ کہ راشن نہیں ہے، کچھ تو کیجئے۔ تو میں نے بات سمجھ لی اور انتظام کر دیا۔ مجمع کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا مانگا۔ یہ سامنے والے کو اس کی عقل بھی ہونی چاہیے کہ جب پوچھا جائے تو وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات تابعین اور تبع تابعین کا ایک زمانہ تھا۔ بہت پہلے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اچانک بات یاد آ رہی ہیں۔ ایک صحابہ اور تابعین کے بعد کے زمانے، تبع تابعین کے زمانے کے ایک سائل مانگنے والے آئے اور مدینے میں لوگوں سے مانگنے لگے۔ اب لوگ تھوڑا کم دینے لگے ان کو، تو ایک سے دو چار آدمیوں سے پوچھا، بالآخر کسی ایک بڑی شخصیت کو دیکھ کر اس مانگنے والے نے کہا، اَيْنَ الَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے بڑا بہترین سوال انہوں نے کیا کہ مانگنے والا آدمی ایک بڑے آدمی کے پاس آ کر پوچھتا، کہتا ہے اینا، کہاں چلے گئے، الذین، وہ لوگ کہاں چلے گئے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ہمارے ایمان والے بندے وہ ہیں، ایسی جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ ان کو ضرورت ہو اپنی بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر ضرورت مند لوگوں، پڑوسیوں، مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جو رات میں چراغ بجھا کر مہمان کا پیٹ بھرا کرتے تھے، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ میں تو یہاں مانگتے پھر رہا ہوں، کوئی میری ضرورت ہی پوری نہیں کرتا، تو وہ کہاں چلے گئے؟ تو جواب دینے والے بھی بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے علم والے تھے۔ انہوں نے کہا، ذَهَبُوا مَعَ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وہ ضرورت کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنے والے انہی لوگوں کے ساتھ چلے گئے جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایسا بھی طبقہ بیان فرمایا، الذین لا یسألون الناس الحافا، کہ منہ کھول کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ ضرورت مند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، اپنی غربت، اپنا افلاس، اپنا فاقہ کشی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے، سوال اپنی زبان سے نہیں کرتے۔ جب مانگنے والے ایسے تھے تو خرچ کرنے والے بھی ویسے تھے کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر ان کو دیتے تھے، کہ ایک گھر سے نکلا ہوا سری 5 گھر گھوم کر آ جاتا ہے، جہاں سے چلا وہیں آتا ہے۔ وہ سمجھتے میرے سے زیادہ ضرورت اسے ہے، وہ سمجھتا مجھ سے زیادہ ضرورت مند یہ ہے، تو گھوم پھر کر آتا ہے۔ پانی میدان جنگ میں گھوم پھر کر آتا ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہاں آیا، شہید ہو گئے لیکن پانی نہ پیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مانگنے والے بھی منہ پھاڑ کر نہیں مانگتے تھے تو دینے والے بھی ایسے دیتے تھے۔ تو ایک بندے نے پوچھا، وہ کہاں چلے گئے جو اپنی ضرورتوں کو دبا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے؟ تو جواب ملا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود مانگا نہیں کرتے تھے۔ اب آج کل تو مانگنے والے بھی ویسے ہی ہیں، دینے والے بھی ویسے ہی ہیں، کہ مانگنے والا باقاعدہ طور پر کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے اس کی، کہ دھندا بنا لیا ہوا ہے، لوگوں کے اڈے ہیں، لوگوں کی ٹیمیں ہیں، جگہ مقرر ہیں، وقت مقرر ہیں، ماحول مقرر ہے کہ کس جگہ پر کس وقت میں ہماری کون سی ٹیم آنی چاہیے، اور باقاعدہ ایک پروفیشن بنا ہوا ہے۔
ان کا ایک دھندا بنا ہوا ہے، مانگے جا رہے ہیں بغیر کسی ضرورت کے۔ بلکہ بہت سارے دینے والوں سے زیادہ امیر لینے والے ہوتے ہیں۔ دینے والا بیچارہ فقیر ہوتا ہے، لینے والا جو بھکاری ہوتا ہے نا، یہ اس سے زیادہ کروڑ پتی ہوتا ہے۔ آج کل تو ماحول یہ، تو اب دینے والے بھی ویسے ہی کہ جتنا بھی مانگا جائے 1 آدھ روپیہ دیا جا رہا ہے، بس اس میں ٹرخہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے سوال و جواب قرآنی انداز میں، علمی انداز میں ہوا کرتا تھا کہ اس بوڑھی عورت نے اس طریقے سے سوال کیا کہ میرے گھر میں چوہے بالکل نہیں، تو انہوں نے کہا انتظام ہو جائے گا، اور راشن وغیرہ کا انتظام کر دیا۔ تو یہ ان کی دور اندیشی اور معاملے کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تیسری چیز، ان کا ایک زمانہ گزرا جب اتنے بڑے امیر تھے، گورنر تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کو دینے کا ملکہ تھا ان کے پاس، تو بہت زیادہ صدقہ، خیرات، داد و دہش کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مانگنے والوں کو قرض بھی دے رکھا تھا۔ اب قرض جو رقم دی جاتی ہے یہ زیادہ بڑی رقم ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات عام طور پر چھوٹی موٹی رقم دی جاتی ہے، قرض بڑی رقم دی جاتی ہے۔ قرض کے بھی بہت ساری احادیث ہیں، باتیں ہیں، فضیلت کے بھی ہیں، لوٹانے کی بھی ہیں، مگر اس زمانے میں قرض کا معاملہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ کسی مانگنے والے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بہت کم، دینے والے بھی مل جائیں گے مگر لینے کے بعد لوٹانے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے قرض اگر لینے والا واپس لوٹا سکتا ہے، دے گا، اگر آپ کو 99% یقین ہے، 100% تو نہیں ہوتا کیونکہ ہر آدمی کے بارے میں ایک قسم کا شک اور ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے، اتنا اگر یقین ہو تو ایسے آدمی کے لیے قرض کے بارے میں احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے افضل ہے کسی کو قرض دینا۔ اب آپ اس فضیلت کو سن کر جوش میں مت آ جانا، ہر ایرے غیرے کو قرض دے کر کہیں ہاتھ اٹھا کے کھڑے نہ ہو جائیں، روڈ پر نہ آ جائیں، کیونکہ آج کل لوگ لیتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ لینے کے بعد لوگ راستے بدل دیتے ہیں، فون سوئچ آف کر دیتے ہیں، آپ سے رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں، بلکہ الٹا لوگ لڑائی جھگڑے پر آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی وہ صلاحیتیں نہیں رہیں، تربیت لوگوں کی ایسی نہیں رہی۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو حرام کھانے سے اتنا پرہیز نہیں کرایا، ہرچہ آیت در گھسیٹ عام باشد کے کبیٹ کا معاملہ بچپن سے چلتا ہوا آیا ہے کہ جو ملے کھاتے چلے جاؤ، حرام ہو کہ حلال کوئی پرواہ مت کرنا۔ اب یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو کیا قرض، کیا صدقہ، کیا زکوٰۃ، کیا امانت، سب ایک ہی لسٹ میں ڈالتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں، لینے کے بعد دینے کا سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے ہمارے علمی لائن کے اندر، جو کہ غلط بات ہے۔ کتابوں کے بارے میں جب ہم طلبہ تھے، کتابیں بہت اہم، بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں ایک ایسا ہی لوگ کہاوت جسے کہتے ہیں مقولہ، چٹکلے کے طور پر، کہ کوئی آدمی کسی سے کتاب مانگے تو مانگنے پر کتاب دینے والا بیوقوف ہے۔ یہ ہمارے فیلڈ کی بات بتا رہا ہوں، اب آپ ہی سمجھ لیجیے، پیسے آپ سے مانگے تو مانگتے ہی آپ نے اٹھا کر دے دیا تو کہتے ہیں دینے والا بیوقوف ہے۔ آگے کا جملہ اس سے بڑا خطرناک کہ جو لے کر چلا گیا واپس لا کر لوٹا دے، یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں، لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ لوگوں کی چیز لو تو دینا مت، اگر دو گے تو بڑے بیوقوف بن جاؤ گے، جو چیز آ گئی آ گئی، اب لوٹانے کا نام نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی آدمی قرض کسی کا لے، اس کے ذمے اگر قرضہ باقی ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا قرضہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟
فرماتے تھے اس کی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ جنازے کی نماز پڑھنے پر اس کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو کسی کا قرض اپنے ذمے رکھ کر مر گیا اللہ اس کی مغفرت کریں گے ہی نہیں، چاہے اس کی جنازے کی نماز نبی کیوں نہ پڑھا دے۔ شہید اللہ کے راستے میں جو ہوگا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر شہید کے اوپر بھی قرض معاف نہیں ہوتا، وہ اس کا معاملہ ہے جس سے لیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا تو اور وہ نپٹ لے، اگر وہ معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو دونوں باتیں آپ سمجھ لیں۔ تو بہرحال قرض کا لین دین کا مسئلہ بھی اگر آپ کو اتنا یقین ہے، اعتماد، ایسا بھی نہیں کہ ہر آدمی کو آپ دھوکے باز ہی سمجھ لیں، اللہ ماشاءاللہ ہر طبقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ ایسے نہیں ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا سوچ بچار کر اپنا معاملہ کر لیں۔ تو پہلے تو الحمدللہ بہت چلتا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کا لین دین بہت کیا کرتے تھے اور قرضہ آپ ادا بھی فرماتے، صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو بیماری کی وقت حالت میں، علالت میں بستر پر لیٹ گئے، لوگ عیادت کے لیے بہت کم آتے تھے، اتنا بڑا امیر، گورنر، اتنے اچھے اخلاق والے صحابی، ان کی عیادت، ان کی بیمار پرسی، ان کی زیارت کے لیے بہت کم لوگ آنے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ملنے آئیں تو آپ کہیں قرض پوچھ نہ لیں کہ بھئی اب تو میرا آخری ٹائم ہے، اب تو دے دو، تو آپ پوچھیں گے، اس ڈر سے لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، تو اعلان کرا دو کہ جس کے پاس میری جو چیز ہے وہ اسی کی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں، چاہے مال ہو، جائیداد ہو، جو بھی ہے وہ سب انہی کا ہے، میں نے سب کا قرض معاف کر دیا۔ یہ اعلان شہر میں ہونا تھا، اتنے لوگ آئے کہ گھر کے اوپر کے حصے میں تھے، آتے جاتے لوگوں نے سیڑھیاں توڑ دی، سیڑھیاں ٹوٹ گئیں، اتنا بڑا مجمع آیا ان کے دیکھنے کے لیے۔ کب؟ جبکہ انہوں نے تمام لوگوں کے قرضے معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو بہرحال حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابو سفیان سے کہا ابو سفیان آپ پریشان نہ ہو، آج حرم میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، جو انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ کہ آج جنگ کا دن ہے، میں کہتا ہوں آج رحم کا دن ہے، آج ہم اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیں گے اور تم دیکھو گے کہ رحمت للعالمین کیا ہیں۔ اور فرمایا ابو سفیان جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو تمہارے گھر میں آ گیا وہ بچ گیا، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیا بچ گیا، اور جو حرم میں چلا گیا بچ گیا، اگر لڑنے کے لیے آیا ڈر کر اپنی ہتھیار اور تلوار پھینک دیا بچ گیا، سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے، ہاں جو لڑنے کے لیے آئے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنی بات سمجھا دی، حضرت ابو سفیان بھاگے گئے، ساتھ میں آقا نے ایک اعلان یہ بھی کیا اپنے تمام ساتھیوں سے، صحابہ سے کہ دیکھو کسی سے، بوڑھے کو، عورت کو، بچوں کو، بیمار کو، گھر میں بیٹھنے والے کو، ابو سفیان کے گھر میں رہنے والے کو اور حکیم ابن حزام کے گھر میں جانے والے کو، حرم میں جانے والے کو، ان میں سے کسی کو بھی چھیڑنا مت اور کسی کو مت مارنا، مگر آپ نے کچھ نام گنائے، روایتوں میں 10 نام ملتے ہیں، کسی جگہ 11 15، بہرحال مختلف نام ہیں، 10 نام تو پکے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 آدمیوں کے نام نوٹ کرو، یہ لوگ اپنے گھر میں ملیں، ابو سفیان کے گھر میں ملیں، راستے پر ملیں، حتیٰ کہ حرم کے اندر آ جائیں، خانہ کعبہ کے اندر گھس جائیں، خانہ کعبہ کا غلاف اور اس کے درمیان میں یہ گھس کر رہے، تو جس کی نظر ان پر پڑ جائے وہی مار دینا، ان کو مت چھوڑنا۔ 10 آدمی خاص کر آقا نے نام لے کر گنوائے، ان کو ہرگز موقع نہ دینا،
حرم میں ملے تو حرم میں مار دو، خانہ کعبہ کے اندر چمٹ کر رہے تو وہی مار دینا، ان کو بالکل موقع نہ دینا۔ کتنی تکلیف آقا کو ہوئی ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا رحمت للعالمین ان 10 لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، کہیں بھی نہیں چھوڑنا۔ کون تھے وہ؟ 6 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، مختلف نام ملتے ہیں۔ ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، ہرگز نہ چھوڑنا۔ امیہ ابن خلف کا بیٹا صفوان ابن امیہ کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ حرب کا بیٹا وحشی جو کہ غلام تھا، جس نے میدان احد میں میرے چچا کو مارا تھا، وحشی بن حرب، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور عبداللہ ابن ابی سرح، اس کو نہ چھوڑنا۔ عبداللہ ابن خطل، اس کو نہ چھوڑنا۔ حرس ابن ہشام، ابو جہل کا سگا بھائی، اس کو نہ چھوڑنا۔ اور بھی 2-4 نام ملتے ہیں، لیکن خاص کر یہ 6 نام، اکرمہ، صفوان، وحشی، عبداللہ ابن ابی سرح، عبداللہ ابن خطل اور حرس ابن ہشام، ابو جہل کا ایک بیٹا، ابو جہل کا ایک بھائی، امیہ ابن خلف کا ایک بیٹا صفوان، ان 6 مردوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ، جس نے میرے چچا کی سپاری دی تھی، جس نے میرے چچا حمزہ کو شہید کروایا تھا، میرے چچا کا کلیجہ جس نے چبایا تھا، اس ہندہ کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ دوسرے سارہ، ایک وہ عورت جس کا واقعہ اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے آیا تھا، جو مدینہ منورہ سے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خط لے کر، پیغام لے کر، مغنیہ عورت تھی، گانے والی عورت تھی، وہ خط لے کر آ رہی تھی، سارہ نام کی عورت تھی، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ پھر 2 باندیاں تھیں، عبداللہ ابن خطل کی 2 باندیاں، 2 داشتائیں تھیں اس کی، ان 2 باندیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ان 4 عورتوں کو ہرگز کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ مگر آپ آگے سنو گے کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی مارا نہیں گیا۔ اتنی سخت احکامات دینے کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی سختی کے ساتھ حکم دینے کے باوجود، اتنی سخت اذیت اور تکلیف ان لوگوں سے پہنچنے کے باوجود، اتنے سخت احکام دینے کے باوجود بھی ان کا قتل ہونے کا نمبر ہی نہیں آیا۔ ابو سفیان مکے میں آئے اور آ کر لوگوں میں جلدی جلدی اعلان کرنے لگے کہ اپنی بچاؤ کی فکر کرو، گھروں میں چلے جاؤ، حرم میں چلے جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ۔ پوچھا، سب سے پہلے ان کی بیوی آئی ہندہ، کہا او بڈھے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ قریش اب بچ نہیں پائیں گے، جلدی سے اپنی حفاظت کر لو، میرے گھر میں آ جاؤ۔ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے گھر میں آ گیا بچ جائے گا۔ تو ہندہ آگے آئیں اور ابو سفیان کی داڑھی اور مونچھ پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، او بزدل، تجھے کیا ہو گیا؟ سردار تھا تو، اور ابھی ان کے آنے سے پہلے ڈر گیا، اور تو اتنا گھبرا کر ساری قوم کو ڈرا رہا ہے۔ اور لوگوں سے کہا کہ او نوجوانوں، اس بوڑھے کی باتوں میں نہ آنا، یہ بزدل ہیں، یہ کمزور ہیں، آگے بڑھو، سب سے پہلے اسی کو مار دو۔ ہندہ، جن کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب وہ ابو سفیان مدینے سے آئے تھے، پوچھا تھا کیا خبر لائے، جب اپنی کارگزاری سنائی تو اسی ہندہ نے اپنے شوہر ابو سفیان کے سینے پر لات مارا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہندہ کتنی سخت عورت رہی ہوگی۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کو مار دو، یہ سب کو بزدل بنا رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا، قریش کے نوجوانوں، دھوکے میں نہ آنا، آج کوئی نہیں بچ پائے گا، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ تم کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ امن چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، حرم میں چلے جاؤ، دروازے بند کر لو۔ اس کے اعلان کے بعد جن کو عمل کرنا تھا کیا، اور جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ اوباش تھے، کچھ لڑاکو لوگ تھے، ان کی ایک ٹیم بنی اور وہ لڑنے کا پلان بنا کر، جن میں خاص کر اکرمہ، صفوان ابن امیہ، ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم روکیں گے، ہم لڑیں گے،
اور مکہ مکرمہ کا جو نچلا حصہ تھا اس طرف ایسے لڑنے والوں کو لے کر انتظار میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ وہی علاقہ تھا جس علاقے سے حضرت خالد بن ولید کی انٹری ہو رہی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے شیر کا ٹکراؤ جب ہوگا تو کیا حال بنا ہوگا۔ اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اپنے اکابرین، ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔